السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے ایک ایسی بات کرنے والا ہوں جو شاید آپ کے دل کے اس کونے تک پہنچے جہاں آپ نے برسوں سے ایک خواہش چھپا رکھی ہے، ایک ایسا نام جسے آپ نے دنیا سے چھپایا لیکن اپنے رب سے کبھی نہیں چھپا سکے، ایک ایسا رشتہ جس کے بارے میں آپ نے نہ جانے کتنی بار سوچا ہوگا کہ کیا سچ میں میرا نکاح اسی انسان کے ساتھ ہوگا، کیا میری دعا قبول ہوگی، کیا کبھی ایسا دن آئے گا جب میں اسے اپنے سامنے اپنے ہم سفر کے روپ میں دیکھوں گا۔ اور اگر آپ بھی کسی ایسے انسان کو چاہتے ہیں جسے آپ نے صرف محبت نہیں بلکہ نکاح کی نیت سے اپنے دل میں جگہ دی ہے تو آج کی یہ بات آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو اس ویڈیو میں کوئی ایسی بات مل جائے جو آپ کے دل کی بے چینی کو تھوڑا سکون دے دے۔ لیکن سب سے پہلے ایک بات اپنے دل میں اچھی طرح بٹھا دیجیے کہ کسی انسان کے ساتھ آپ کی شادی لکھی ہے یا نہیں، اس کا یقینی علم کسی انسان، کسی بابا، کسی جیوتشی، کسی نمبر یا کسی سپنے کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اس لیے آج ہم کسی پکی بھوشیہ وانی کی بات نہیں کریں گے بلکہ ان باتوں کو سمجھیں گے جو ایک اچھے اور حلال رشتے میں خیر کی طرف اشارہ کر سکتی ہے۔ سنیے، جب انسان کسی کو سچے دل سے چاہتا ہے تو اس کی چاہت دھیرے دھیرے دعا بن جاتی ہے۔ وہ انسان ہر نماز کے بعد اسی کے نام کو یاد کرنے لگتا ہے، رات میں اٹھ کر اپنے رب سے کہتا ہے، یا اللہ، اگر وہ انسان میرے لیے بہتر ہے تو ہمارے بیچ نکاح کا راستہ آسان فرما، اگر اس میں میرے دین اور دنیا کی بھلائی ہے تو ہمارے پریوار والوں کے دلوں میں نرمی پیدا کر، اور اگر اس میں میرے لیے نقصان ہے تو مجھے اپنے فیصلے پر راضی کر دے۔ یہی دعا انسان کو محبت سے توکل کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ محبت میں سب سے مشکل کام کسی کو چاہنا نہیں بلکہ اپنی چاہت کا فیصلہ اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ تم کسی انسان کو اپنی زندگی کا سب سے ضروری حصہ سمجھ سکتے ہو، لیکن تمہارا رب جانتا ہے تمہاری زندگی میں کون ضروری ہے اور کون صرف ایک امتحان بن کر آیا ہے۔ تم کسی کے ساتھ اپنا پورا بھوشیہ دیکھ سکتے ہو، لیکن اللہ اس بھوشیہ کو دیکھ رہا ہے جسے تم ابھی نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے اگر آج تمہارا دل کسی ایسے کے لیے دھڑکتا ہے تو اپنے رب سے یہ بات مت کہو کہ یا اللہ مجھے بس وہی چاہیے، بلکہ یہ کہو کہ یا اللہ میں اسے چاہتا ہوں لیکن تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، اگر وہ میرے لیے خیر ہے تو اسے میرے نصیب کا حصہ بنا دے، اور اگر وہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو میرے دل کو اپنے فیصلے کے سامنے جھکا دے، کیونکہ یاد رکھو ہر چاہت پوری ہو جانا اللہ کی رحمت کی نشانی نہیں ہے، اور ہر چاہت پوری نہ ہونا اللہ کی ناراضگی نہیں ہے۔ کبھی اللہ وہ دیتا ہے جو تم مانگتے ہو، کبھی وہ اس سے بہتر دیتا ہے، اور کبھی وہ تمہاری زندگی سے وہ چیز ہٹا دیتا ہے جسے تم اپنے لیے سب سے زیادہ ضروری سمجھ رہے ہوتے ہو، لیکن بعد میں سمجھ آتا ہے وہی چیز تمہارے لیے نقصان کا کارن بن سکتی تھی۔ اس لیے اگر آج تمہاری محبت تمہیں پریشان کر رہی ہے تو اپنے دل کو سنبھالو اور سنو۔ پہلی بات، اگر کسی رشتے میں واستو میں خیر ہے تو اس کے لیے حلال راستے پیدا ہوتے ہیں۔ صرف چھپ چھپ کر باتیں کرنا
وعدے کرنا اور سالوں تک انتظار کرتے رہنا نکاح کی نشانی نہیں ہے۔ اصلی بات یہ ہے کہ دونوں طرف نکاح کی گمبھیر نیت ہے۔ کیا پریواروں کو شامل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ کیا ذمہ داری لینے کی تیاری ہے؟ کیا ایک دوسرے کی عزت کی جا رہی ہے؟ کیا رشتوں کو گناہ سے بچا کر حلال راستے پر لانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ کیونکہ اگر محبت سچی ہے تو انسان صرف یہ نہیں کہے گا کہ میں تمہیں چاہتا ہوں، وہ یہ بھی کہے گا کہ میں تمہیں عزت کے ساتھ چاہتا ہوں، میں تمہیں نکاح کے رشتے میں چاہتا ہوں، میں تمہیں ایسی جگہ نہیں رکھنا چاہتا جہاں تمہارا دل ہر دن ڈرتا رہے، پتہ نہیں ہمارا بھوشیہ کیا ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی شخص آپ کو سچ میں نکاح کے لیے چاہتا ہے تو اس کے لفظوں کے ساتھ اس کے کام کو بھی دیکھیے، کیونکہ محبت صرف باتیں نہیں ہوتی، محبت ذمہ داری کا نام بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، جب آپ کسی رشتے کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں تو دھیرے دھیرے دل کی بے چینی کم ہونے لگتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ وہ انسان آپ کی قسمت میں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل کہنے لگتا ہے کہ جو ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا۔ پہلے آپ ہر چھوٹی چیز کو اشارہ سمجھتے تھے، اس کا آن لائن آنا، اس کا نام سنائی دینا، اس کا سپنا آنا، کوئی نمبر بار بار دکھائی دینا، اچانک کسی جگہ اس کا مل جانا، پھر آپ سوچتے تھے شاید اللہ مجھے بتا رہا ہے یہی میرا نصیب ہے۔ لیکن جب انسان دین کو سمجھتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ ہر اتفاق کو غیب کا سندیش سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ اپنے دل کو ان چیزوں کا غلام مت بناؤ، اپنے بھوشیہ کا فیصلہ سپنوں اور انکوں سے مت جوڑو، اپنے رب پر بھروسہ کرو اور صحیح طریقے سے قدم اٹھاؤ۔ تیسری بات یہ ہے، اگر آپ کی محبت آپ کو اللہ کے قریب لا رہی ہے تو یہ آپ کے لیے ایک اچھی بات ہو سکتی ہے۔ پہلے شاید آپ نماز میں اللہ پرواہ تھے، لیکن اب آپ ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں۔ پہلے شاید آپ رات میں موبائل لے کر جاگتے تھے، لیکن اب کبھی کبھی تہجد کے لیے آنکھ کھل جاتی ہے اور آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں، یا اللہ میرے دل کی حالت تو جانتا ہے، میں کسی انسان کو اپنے لیے مانگ رہا ہوں، لیکن میں تیرے فیصلے سے بڑا فیصلہ نہیں چاہتا، میں اپنی چاہت تجھ سے چھپانا نہیں چاہتا، لیکن اپنی چاہت کو تیری مرضی کے نیچے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر میری محبت میرے لیے بہتر ہے تو اسے حلال کر دے، اور اگر بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے بھی بہتر عطا کر دے۔ ایسی دعا انسان کو اندر سے مضبوط کرتی ہے، کیونکہ تب محبت صرف کسی انسان کو پانے کا نام نہیں رہتی، بلکہ اپنے رب سے جڑنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور سنیے، اگر آپ لمبے سمے سے کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں اور ابھی تک آپ کی دعا کا کوئی جواب آپ کی نظروں کے سامنے نہیں آیا تو یہ مت سمجھیے کہ اللہ نے آپ کو بھلا دیا ہے۔ ہو سکتا ہے جواب آنے کا وقت ابھی نہیں آیا، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو کسی چیز کے لیے تیار کر رہا ہو سکتا ہے سامنے والے کے حالات بدلنے باقی ہو سکتا ہے آپ کے اپنے حالات بدلنے باقی اور یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ آپ کے لیے کسی دوسرے راستے میں زیادہ خیر رکھتا ہو۔ اس لیے دعا بند مت کرو، لیکن دعا کے ساتھ یہ بھی کہو کہ یا اللہ میرے لیے وہی فیصلہ کر جو تو جانتا ہے اور میرے لیے بہتر ہے۔ اگر میرا من پسند شخص میرے حق میں ہے تو میرے نکاح کو آسان کر دے، اور اگر نہیں ہے تو میرے دل کو ٹوٹنے سے بچا لے۔ یہ دعا آپ کو اس درد سے بچائے گی اس میں انسان اپنی چاہت کو بھی اپنی زندگی کا آخری سچ سمجھ لیتا ہے۔ سنیے،
انسان بے وفا ہو سکتا ہے، انسان بدل سکتا ہے، انسان اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ سکتا ہے، لیکن اللہ اپنے بندے کی پکار سے بے خبر نہیں ہوتا۔ جب تم رات میں اکیلے روتے ہو، جب تم اپنے کمرے میں کسی کو بتائے بنا آنسو بہاتے ہو، جب تم نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کہتے ہو یا اللہ اب مجھ سے اور انتظار نہیں ہوتا، تو یاد رکھو تمہارا رب تمہارے حالات جانتا ہے۔ تمہیں اپنے آنسو کسی انسان کو دکھانے کی ضرورت نہیں، لیکن اپنے رب سے اپنے دل کی بات ضرور کرو، کیونکہ وہ تمہاری اس تکلیف کو بھی جانتا ہے جسے تم مسکرا کر دنیا سے چھپا لیتے ہو۔ اور کبھی کبھی اللہ کی طرف سے سب سے بڑی راحت یہ نہیں ہوتی کہ وہ ترنت ہماری چاہت کو پورا کر دے، بلکہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے دل کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ ہم اس کے فیصلے کے بعد بھی نہیں ٹوٹتے۔ اس لیے اگر آج تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے بنا وہ انسان تمہاری زندگی ادھوری ہے، تو ایک بار اپنے آپ سے پوچھو کہ میری زندگی سچ میں کسی انسان کے آنے سے پوری ہوگی، یا میرا اصلی سکون میرے رب سے جڑنے میں ہے؟ کیونکہ جو انسان تمہارے نصیب میں ہوگا وہ تمہارے رب کے حکم سے آئے گا، اور جو تمہارے نصیب میں نہیں ہوگا اسے پانے کے لیے تم اپنی پوری زندگی بھی لگا دو تو وہ تمہارا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا ہے۔ اگر نکاح کی نیت ہے تو صحیح راستے سے قدم بڑھاؤ، پریوار کے بھروسے مند لوگوں کو شامل کرو، سامنے والے کی نیت اور کردار کو سمجھو، دین اور اخلاق کو دیکھو، بھوشیہ کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوچو، اور پھر اللہ سے استخارہ اور دعا کرو، کیونکہ نکاح صرف دل کی پسند نہیں بلکہ زندگی کی ذمہ داری ہے۔ اب ایک بہت ضروری بات، اگر آپ کو لگتا ہے کہ سامنے والا انسان آپ کے لیے بنا ہے کیونکہ آپ دونوں میں محبت ہے، تو صرف محبت کو پریاپت ضروری مت سمجھیے۔ یہ دیکھیے کیا وہ آپ کو سمان دیتا ہے، کیا وہ آپ کی سیماؤں کی عزت کرتا ہے، کیا وہ آپ کو گناہ کی طرف نہیں لے جاتا، کیا وہ نکاح کے لیے گمبھیر ہے، کیا وہ مشکل وقت میں بھی اپنی ذمہ داری نبھانے کو تیار ہے۔ کیونکہ جب زندگی میں مشکل آتی ہے تب صرف محبت کے شبد کام نہیں آتے، وہاں صبر چاہیے، سمجھداری چاہیے، ذمہ داری چاہیے، وفا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا ڈر چاہیے۔ اس لیے اپنے لیے ایسا رشتہ مانگو جس میں صرف دل خوش نہ ہو بلکہ دین بھی سرکشت رہے۔ اب آپ کو بار بار یہ ڈر لگتا ہے کہیں وہ کسی اور سے شادی نہ کر لے، کہیں میں اسے کھو نہ دوں، کہیں میری دعا ادھوری نہ رہ جائے، تو اپنے دل کو سمجھائیے جو اللہ کے فیصلے میں ہے وہ تم سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو تمہارے لیے نہیں ہے اسے پکڑ کر رکھنا تمہیں اندر سے تھکا دے گا۔ اس لیے ہر روز اپنے رب سے کہو یا اللہ میرے دل کو سکون دے، میرے لیے جو بہتر ہے اسے میرے قریب کر دے، اور جو نقصان دینے والا ہے اسے مجھ سے دور کر دے۔ مجھے اپنے فیصلے پر بھروسہ دے، مجھے صبر دے، اور میری محبت کو اگر خیر ہے تو نکاح کی خوبصورت حقیقت بنا دے۔ سنو، کبھی کبھی ہم کسی انسان کو اس لیے نہیں بھول پاتے کیونکہ ہم اسے صرف انسان نہیں بلکہ اپنی امید بنا لیتے ہیں۔ ہم اس کی ایک مسکان میں پورا بھوشیہ دیکھنے لگتے ہیں، اس کی ایک بات میں مہینوں کی امید جوڑ لیتے ہیں، لیکن زندگی اس طرح نہیں چلتی۔ نکاح کے لیے دونوں کی رضامندی چاہیے، صحیح نیت چاہیے، پریوار اور حالات پر دھیان رکھنا پڑتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ سے خیر مانگنی پڑتی ہے۔ اس لیے اپنے دل کو کسی ایک سنکیت کا قیدی مت بناؤ۔ اگر کوئی سپنا آیا ہے یا کوئی سپنا ہی رہنے دو، اگر کوئی اتفاق ہوا ہے تو اسے اتفاق ہی رہنے دو۔ جب تک
حلال راستے میں واستوک قدم سامنے نہ آئے تب تک اپنی پوری زندگی کو کسی انومان کے آدھار پر مت باندھو۔ یہ بات شاید آپ کے دل کو تھوڑی کڑوی لگے، لیکن یہی آپ کو بے وجہ کی بے چینی سے بچائے گی۔ اور سنیے، اگر آپ کا رشتہ آپ کے لیے خیر والا ہے تو آپ کو دھیرے دھیرے یہ بھی محسوس ہوگا کہ آپ کی نیت صرف اسے پانے کی نہیں ہے بلکہ اس کے حق ادا کرنے کی ہو رہی ہے۔ آپ سوچیں گے، میں اس کے لیے کیسا انسان بنوں گا، میں اس کے پریوار کی عزت کیسے کروں گا، مشکل وقت میں اس کے ساتھ کیسے کھڑا رہوں گا، اس کے سپنوں کو کیسے سمجھوں گا، اس کے دین میں کیسے مدد کروں گا۔ یہی وہ بدلاؤ ہے۔ یا محبت صرف جذبات نہیں رہتی بلکہ ذمہ دار بن جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی کو چاہتے ہیں تو اس کے لیے خود کو بہتر بنائیے، اپنی نماز بہتر کیجیے، اپنے اخلاق بہتر کیجیے، اپنی کمیوں کو دور کیجیے، اپنے غصے پر قابو کیجیے، اپنی زبان کو صاف کیجیے اور اپنے رب سے رشتہ مضبوط کیجیے، کیونکہ اگر اللہ نے آپ کے لیے نکاح لکھا ہے تو آپ صرف اپنے من پسند انسان کو پانے کی کوشش نہ کریں بلکہ اس کے لیے ایک اچھا جیون ساتھی بننے کی بھی تیاری کرے۔ اور اگر اللہ نے کوئی دوسرا راستہ لکھا ہے تو شاید یہی تیاری آپ کو کسی اور بڑی نعمت کے لیے تیار کر رہی ہے۔ اس لیے دونوں حالات میں آپ کو نقصان نہیں ہے۔ اگر آپ کا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط ہو گیا، اب ذرا اس انسان کے بارے میں سوچئے جس کے لیے آپ نے نہ جانے کتنی دعا کی ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ دعا کی، یا اللہ اسے بھی میرے لیے خیر کا کارن بنا دے؟ کیا آپ نے کبھی یہ کہا، اگر وہ میرے لیے صحیح نہیں ہے تو اس کے دل کو بھی میرے لیے غلط امید دینے سے بچا لے؟ کیا آپ نے کبھی یہ کہا کہ یا اللہ، اگر ہمارے بیچ نکاح ہونا ہے تو ہمیں صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی ہدایت دے؟ یہی دعا محبت کو پاک بناتی ہے، کیونکہ اس میں صرف انسان اچھا نہیں بلکہ دوسرے انسان کی بھلائی بھی شامل کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے، کسی کو چاہنا غلط نہیں ہے بلکہ کسی کی مرضی کے خلاف اسے حاصل کرنا صحیح نہیں ہے۔ کسی کے دل کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ کسی پر جادوئی وظیفے یا زبردستی کے دعوے کر کے محبت حاصل کرنے کی کوشش مت کرو۔ دلوں کا مالک اللہ ہے، اور اپنے رشتوں کو دعا اور سمان اور حلال راستے پر رکھو۔ اگر سامنے والا راضی ہے، نکاح کی نیت رکھتا ہے تو راستہ تلاش کرو۔ اگر سامنے والا صاف انکار کر چکا ہے تو اس کے فیصلے کا سمان کرو۔ اپنے رب سے اپنے دل کے لیے سکون مانگو، کیونکہ کبھی کبھی کسی کو چھوڑ دینا بھی اپنے رب پر بھروسہ کرنے کا حصہ ہوتا ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ کرنے کا حصہ ہوتا ہے۔ اور اگر آج تمہارا دل ٹوٹ چکا ہے تو خود کو یہ مت کہو کہ میری محبت ہار گئی، بلکہ کہو کہ میرا امتحان چل رہا ہے، مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ اس کہانی کا آخری پنا کیا ہے، اس لیے میں ابھی فیصلہ نہیں کروں گا اور میری کہانی ختم ہو گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کل کوئی ایسا دروازہ کھل جائے جس کے بارے میں کبھی میں نے سوچا بھی نہ ہو۔ اگر دروازہ نہ کھلا تو میں یہ مانوں گا کہ میرے رب نے مجھے کسی ایسے راستے سے بچایا ہے جسے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ یہی توکل ہے، یہی صبر ہے، یہی اللہ پر بھروسہ ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا من پسند انسان آپ کے نصیب میں آئے تو صرف اسے پانے کے لیے دعا مت کیجیے، بلکہ یہ دعا کیجیے کہ اگر وہ آپ کے لیے خیر ہے تو اللہ آپ کے بیچ ہر جائز رکاوٹ کو دور کر دے، آپ کے پریواروں کے دلوں میں نرمی پیدا کر دے، آپ کی نیتوں کو پاک رکھے،
آپ کے رشتوں کو گناہ سے بچائے اور اسے نکاح کے پاک بندھن تک پہنچائے، اور اگر اس میں خیر نہیں تو اللہ آپ کو اپنے فیصلے پر راضی کر دے اور آپ کے دل میں ایسی روشنی پیدا کر دے جو آپ کو بعد میں سمجھ آئے کہ میرے رب نے میرے لیے جو چنا وہی بہتر تھا۔ آج کی اس بات کو اپنے دل میں رکھ لینا، تمہیں ہر سنکیت کا پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ہر سپنا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ہر اتفاق کو اپنی قسمت کا فیصلہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں صرف اپنے رب سے جڑنا ہے، دعا کرنی ہے، صحیح راستہ اپنانا ہے اور پھر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ جب بندہ اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتا ہے تو وہ ہارتا نہیں ہے، یا تو اسے اس کی چاہت ملتی ہے یا اس سے بہتر چیز ملتی ہے یا کسی نقصان سے بچا لیا جاتا ہے، اور تینوں حالات میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اس لیے آج رات اگر تمہارے دل میں کسی کا نام ہے تو اپنے موبائل کی اسکرین دیکھ کر رونے کے بجائے اپنا فون ایک طرف رکھو، وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو اور اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر کہو، یا اللہ تو میرے دل کو جانتا ہے، میں اسے چاہتا ہوں لیکن میں تجھے اس سے زیادہ چاہتا ہوں، اگر وہ میرے لیے بہتر ہے تو اسے حلال طریقے سے میری زندگی میں لا، اگر وہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو میرے دل کو اپنے فیصلے پر راضی کر، مجھے ایسا جیون ساتھی دے جو میرے لیے سکون بنے، جو میرے دین کو مضبوط کرے، جو میری عزت کی حفاظت کرے، جو مجھے تیرے قریب لے آئے، اور اگر تو نے میرے لیے کوئی اور راستہ چنا ہے تو مجھے اس راستے پر چلنے کی ہمت دے۔ سنو، ہو سکتا ہے تمہارا جواب آج نہ آئے، ہو سکتا ہے کل بھی نہ آئے، لیکن اپنے رب سے امید مت چھوڑنا، تمہاری دعا بیکار نہیں جاتی، تمہاری توبہ بیکار نہیں جاتی، تمہارا صبر بیکار نہیں جاتا، تمہارے آنسو بیکار نہیں جاتے، لیکن جواب کا طریقہ اور وقت اللہ طے کرتا ہے۔ اس لیے اپنی دعا کو جد مت بناؤ، اسے عبادت بناؤ، اپنی محبت کو جنون مت بناؤ، اسے ذمہ داری بناؤ، اپنے انتظار کو بے چینی مت بناؤ، اسے صبر بناؤ، اور اپنے بھویشے کو کسی انسان کے ہاتھ میں مت دو، اسے اپنے رب کے حوالے کر دو، کیونکہ جس رب نے تمہارے دل میں محبت پیدا ہونے دی وہی وہ جانتا ہے کہ اسے محبت کا انجام کیا ہونا چاہیے۔ اگر نکاح میں خیر ہے تو اللہ راستے کھول سکتا ہے، اور اگر نہیں ہے تو وہ تمہیں اس سے بھی بہتر راستہ دے سکتا ہے۔ اس لیے امید رکھو لیکن غیب کا دعویٰ مت کرو، دعا کرو لیکن کسی کو مجبور مت کرو، محبت کرو لیکن حلال راستے سے، انتظار کرو لیکن اپنی زندگی روک مت دو، سب سے بڑھ کر اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اب آخر میں آپ کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ جن لوگوں کے دل میں نکاح کی پاک نیت ہے، اگر اس کا من پسند رشتہ اس کے دین اور دنیا کے لیے بہتر ہے تو ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے پریواروں کے دلوں میں محبت اور سمجھ پیدا فرما، غلط فہمیوں کو دور فرما، ان کے رشتوں کو حرام سے بچا کر حلال راستے پر لا، انہیں ایک دوسرے کے حق میں دعا کرنے کی توفیق دے، ان کے نکاح میں برکت دے، ان کے گھر میں سکون دے، ان کی محبت کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا، اور اے اللہ اگر اس کے دل کو توڑے بنا اسے اپنے فیصلے پر راضی کر، اس کے سینے سے بے چینی نکال دے، اسے بہتر ساتھی اور بہتر زندگی عطا فرما، اور اسے یہ احساس دے جو فیصلہ تو نے کیا وہ اس کے لیے سب سے بہتر تھا۔ یا رب جو لوگ آج اکیلے رو رہے ہیں انہیں سکون دے، جو لوگ انتظار کر رہے ہیں انہیں صبر دے، جو لوگ ٹوٹ چکے ہیں
انہیں ہمت دے، اور جو لوگ کسی کو پانے کی دعا کر رہے ہیں انہیں حکمت پر بھروسہ کرنے والا دل دے۔ آمین یا رب العالمین۔